اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 91۔ یہ ہے آیت نمبر 91 اور 92 انشاءاللہ، یعنی کہ آیت نمبر 91 and 92 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، قدرو قدر کیا یا پہچانا، قدر اللہ قدر کی اللہ کی یا پہچانا اللہ کو، حق کا جیسے کہ حق ہے، قدری قدر اس کی یا پہچاننا اس کا، قدری قدر یا پہچاننا وہی کے میننگ اس کی۔ تو اور نہیں قدر کیا اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کے قدر کی، یا نہیں پہچانا اللہ کو جیسے کہ حق ہے اس کو پہچاننے کی۔ اذ جب، قالو کہنے لگے، اب ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے قدر نہیں کی، کیسے نہیں پہچانا۔ جب کہنے لگے، ما نہیں، ما انزل اللہ نہیں اتاری ہے اللہ نے، علی اوپر، بشر من انسان میں سے، شیئن کچھ بھی۔ جب کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی، یعنی بامحاورہ ترجمہ اس طرح، قل کہہ دو میرے پیارے نبی، من کس نے، انزل الکتاب الذی کس نے اتاری ہے کتاب جو، انزلہ اتاری، کتابہ کتاب، الذی جو، جاء بہ موسیٰ جو لائے ساتھ اس کے موسیٰ، یعنی جو موسیٰ ساتھ لے کر آئے، نوراً روشنی تھی، نوراً وہدی للناس روشنی تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، للناس ہدی للناس، یہ لی کے میننگ کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، جو کہ روشنی تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے وہ کتاب یعنی تورات۔ تجعلونہ تم نے بنایا اس کو یا تم نے کر ڈالا اس کو، تجعلون تم نے کر ڈالا، ہو اس کو یعنی تورات کو، قراطیسا ورک کر کے، تبدونہا تم نے دکھایا اس کو، وتخفون اور تم نے چھپایا اس کو، کثیرا بہت سا، یعنی تم نے دکھایا اس کو بہت کم اور چھپایا اس کا بہت سا حصہ، وعلمتم اور سکھایا تم کو، ما لم جو نہیں، ما کے میننگ ادھر ہم لیں گے جو، لم کے میننگ نہیں، تعلمو تم جانتے تھے، اور سکھایا تم کو یعنی اس کتاب سے سکھایا تم کو جو نہیں تم جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، انتم یعنی تم، ولا اور نہیں، آباؤکم تمہارے باپ دادا، آباؤ باپ دادا، کم تمہارے، یعنی نہیں تم جانتے تھے، نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، وہ کچھ سکھایا اس کتاب نے یعنی تورات نے تم کو۔ قل اللہ کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ نے، یعنی اس کا ادھر اتارنا نہیں ہے لیکن پورا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے اللہ نے اتاریے، کہہ دو میرے پیارے نبی اللہ نے اتاریے، کیونکہ ادھر اللہ کل جب کہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، تو اس لیے ہم
ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ کی محبت اپنے محبوب کے لیے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہہ دو میرے پیارے نبی اللہ نے اتاری ہے، ثم پھر ذرہم چھوڑ دو ان کو، ذر کے میننگ چھوڑ دینا، ہم کے میننگ ان کو، فی میں، خودہم خرافات میں، بےہودگی میں، شرارتوں میں، ان کے، ہم ان کے، یلعبون سرگردان، پھر چھوڑ دو ان کو ان کی بے خودگی میں سرگردان۔ یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کے بارے میں جس سے مکہ کے کافر انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے کسی بندے پر نہیں اتاری، اللہ نے اپنی کتاب کسی اپنے بندے پر نہیں اتاری۔ اس میں چونکہ زیادہ تر یہودی لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ مکہ کے کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ ہر کچھ پوچھنے کے لیے یہودی علماء کے پاس جاتے تھے، اور یہودی علماء کو بہت عالم اور جو ہے درویش مانا کرتے تھے، اس لیے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح بہت لوگوں کو وہ بے راہ کرتے تھے یہودی علماء اپنی سرداری چمکانے کے لیے کہ ہماری وجاہت اور ہماری سرداری پھر کہاں رہے گی اگر ہم اس کو مانے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے، کہ اللہ نے اپنی کتاب کسی بندے پر نہیں اتاری۔ کسی نے اس طرح بھی کہا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں قدر کی اللہ نے جس طرح کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، یعنی کہ نہیں پہچانا اللہ کو اس طرح کہ جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے اپنے کسی بندے پر نہیں اتاری، اب نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی کتاب ہمیشہ کسی بندے پر نہیں اتاری۔ یہ یہودی علماء نے کہیں اس طرح کہہ دیا کہ اللہ اپنی کتاب اب کسی بندے پر نہیں اتارتا کبھی بھی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچاننا جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ کیونکہ یہودیوں سے پوچھو تورات پھر موسیٰ کہاں سے لے کر آیا؟ اگر یہ قرآن کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر نہیں اتاری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے گڑھ لیا ہے ان کے بقول، تو پھر وہ تورات موسیٰ کہاں سے لے کر آیا جس میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، روشنی تھی لوگوں کے لیے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے نا، اللہ ہی نے موسیٰ علیہ السلام پر ہی اتاری تھی وہ کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے بندے تھے، انسانوں میں سے ہی تھے، تو پھر کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ اللہ نے اتاری ہے مجھ پر، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو انسان پر کوئی کتاب نہیں اتاری، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر کیسے تم کہتے ہو کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جس میں روشنی تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے؟ وہ کتاب تھی جس کے تم نے ورکے کر دیے، اپنی خواہش کے مطابق جو تم نے چاہا تو لوگوں کو دکھایا، اور جو چاہا تو اس کو چھپایا، اور بہت سارا چھپایا۔ وہ چیزیں چھپائی جس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، وہ علم اس کتاب نے تم لوگوں کو دیا جو نہ تمہارے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا، اور وہ ایسے علم تھا کہ وہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ خود سے حاصل کر سکے، جب تک کہ اللہ نے تورات میں نہیں اتارا۔ تورات ایسی عظیم الشان کتاب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے ہدایت اور روشنی اور ایسا علم دیا تھا کہ وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اپنے آپ سے وہ علم حاصل کر لیتا جب تک کہ اللہ نے اس میں نہ اتاری۔ وہ ایسی کتاب تھی جس کے ورکے کر کے تم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس کے کافی کچھ اس سے چھپا لیا، اور جو باقی رہا
اس کا جو حصہ آج باقی رہ گیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جس محل کے کندرات یہ ہیں وہ اپنے زمانے عروج میں کیسا عظیم الشان ہوگا وہ محل. یعنی کہ جو کتاب اب جس حالت میں ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتاب جس میں جب کوٹ نہیں ملایا تھا، جس میں جب کچھ چھپایا نہیں تھا، تو وہ اس وقت کس طرح کی عظیم الشان کتاب ہوتی ہوگی، جب وہ کوٹ اور ملاوٹ کے بعد بھی، بہت کچھ چھپانے کے بعد بھی ایسی کتاب ہے. تو وہ کتاب کون لے کر آیا؟ وہ کتاب کس نے اتاری؟ اور اپنے بندے موسیٰ پر ہی اتاری. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں مانتے تو میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ ہی نے اتاری ہے. تم اپنا کام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرو، لوگوں کو تبلیغ کرو، بتاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ کہ یہ کتاب اللہ نے جو ہے اتاری ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی احکامات ہے اس میں، اور یہ اللہ ہی کی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. تو کہو کہ یہ اللہ ہی نے اتاری ہے، یہ تبلیغ کرو، میرا یہ پیغام پہنچاؤ. پھر یہ نہیں مانتے تو چھوڑ دو ان کو، ان کی بےہودگی میں، ان کے خرافات میں سرگردان رہے. یہ شیطان کے راستوں پر چلتے ہیں تو چلتے رہیں، بس اپنا کام، اپنی ذمہ داری تمہاری یہ ہے، غم نہ کرو اور سبکدوش ہو جاؤ اپنا پیغام پہنچا کے. یہ میرا پیغام جو ہے، یہ کتاب لوگوں کو میرے احکامات پہنچا کے تم اپنا ذمہ داری تم نے سنبھال لی ہے، اپنی ذمہ داری تم نے خوب نبھا لی ہے. اب جو ہے تم اس سے بے غم رہو اور ان کو چھوڑ دو. یہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، اس سے تم کوئی فکر اور کوئی جو ہے غم نہ کرو. یہ باقی کام میرے ہیں، میں پھر ان سے پوچھوں گا، میں پھر ان کو بتاؤں گا روز قیامت جب سزا اور جزا کا دن ہوگا کہ اب کیا کہتے ہو. پھر اللہ ہی ان کو پوچھے گا، اس لیے چھوڑ دو ان کو ان کے خرافات میں. صدق اللہ العظیم. ایک ہی آیت آج کافی ہے، اس کو خوب سمجھے اور اللہ کرے کہ ہم پر اس کا اثر بھی ہو اور ہم اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، کہ ہم اس قرآن مجید کی آیات پر اس کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دے. یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا. اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما. جائز خواہشات و ضروریات ان کی پوری کر دے ہمارے سمیت، ہم سب کے سمیت. آمین ثم آمین. صدق اللہ.